دربار سجایا ہے، بازار سجایا ہے، دربار سجایا ہے۔ ہم ظالم نے اس طرح ستایا ہے، بازار سجایا ہے، دربار سجایا ہے۔ میں تو پیاسی تھی اور اس پہ ستم یہ تھا، میں تو پیاسی تھی اور اس پہ ستم یہ تھا، دکھلا کے مجھے پانی ظالم نے بہایا ہے، بازار سجایا ہے، دربار سجایا ہے۔ میں اپنی مصیبت کو اب کس سے کہوں جا کر، میں اپنی مصیبت کو اب کس سے کہوں جا کر، دریا سے علم خاری جب لوٹ کے آیا ہے، بازار سجایا ہے، دربار سجایا ہے۔ بچپنا صغر کا کبر کی جوانی ہے حسین، بچپنا صغر کا کبر کی جوانی ہے حسین، مانگتی ہے کربلا کی خاکیانی ہے حسین، بچپنا صغر کا کبر کی جوانی ہے حسین، اکبر عباس تو مقتل میں جا کر سو گئے، اکبر عباس تو مقتل میں جا کر سو گئے، کون اب تجھ پر کرے گا مہربانی ہے حسین، کون اب تجھ پر کرے گا مہربانی ہے حسین، کس کو دیکھو گے جب آئے گی تمہیں شبر کی یاد، کس کو دیکھو گے جب آئے گی تمہیں شبر کی یاد، مل گئی مٹی
مل گئی مٹی میں بھائی کی نشانی ہے حسین. آ گئی شام غریباں بجھ گئے سارے چراغ. آ گئی شام غریباں بجھ گئے سارے چراغ. خون آلودہ ہے تیری جاں فشانی ہے حسین. خون آلودہ ہے تیری جاں فشانی ہے حسین. جب بھی ہم آصف پیئیں گے ٹھنڈا پانی پیاس میں. جب بھی ہم آصف پیئیں گے ٹھنڈا پانی پیاس میں. یاد آئے گی تیری تشنا دہانی ہے حسین. یاد آئے گی تیری تشنا دہانی ہے حسین. بچپنا اصغر کا کبر کی جوانی ہے حسین. مانگتی ہے کربلا کی خاکیانی ہے حسین. ایک سلوات پڑھے محمد جنت کے جو در پر گئی معصوم سکینہ. جنت کے جو در پر گئی معصوم سکینہ. حوروں سے لگی کہنے معصوم سکینہ. مظلوم کی بیٹی ہوں میں مظلوم سکینہ. عاشور سے دیدار کی محروم سکینہ. عاشور سے دیدار کی محروم سکینہ. اور اے بابا کہاں بیٹھے ہو گلزار جنا میں. اب صبر کی طاقت نہیں مجھ سوختہ جاں میں. اب صبر کی طاقت نہیں مجھ سوختہ جاں میں. حوروں نے جو سر اپنا
सपना उठाया तो ये देखा एक लड़की है वो पहने हुए कोना सा कुर्ता और हाथ धरे कानों पे रोती है ये दुखिया कानों से लहू बहता है रुखसार है नीला कानों से लहू बहता है रुखसार नीला। और पूछा कि ये क्या हाल बता तेरा हुआ है रो कर कहा ये शिम्र के सब जोरो जपा है रो कर ये कहा शिम्र के सब जोरो जपा है ऐ हूरो सुनो दादी है मेरी फातिमा ज़हरा नाना है नबी दादा अली शेर खुदा का आमू है हसन ज़हरे दगा जिनको पिलाया अब्बास चचा है जो मरे हैं लबे दरिया अब्बास चचा है जो मरे हैं लबे दरिया और एक भाई बड़ा मेरा जो हम शक्ल नबी है बरछी की अनी उसके कलेजे पे लगी है बरछी की अनी उसके कलेजे पे लगी है नागाह सकीना के नजर पड़ गई शहबाज रोती हुई दामन में गिरी शाह के जाकर छाती से लगा कर से रोने लगे सरवार लिपटे हुए थे कासिमो अब्बास दिलावर लिपटे हुए थे कासिमो अब्बास दिलावर और शह ने कहा क्यों मोहतरे हैरान हो बीबी क्या हाल है क्यों चाक गिरे बानो बीबी क्या हाल है क्यों चाक गिरे बानो बीबी रो कर ये सकीना ने शहीदी को सुनाया जाहिर है मेरा हाल तो सब देखिए बाबा कानों से लहू भी तो है अब तक मेरे बहता रुखसार तमाचों के सबब है मेरा नीला रुखसार तमाचों के सबब है मेरा नीला और सेली से सितमगर की कहीं तन में तवा है गर्दन में रसन बांधी थी ये उसका निशान
نشان ہے، گردن میں رسن باندھی تھی، یہ اس کا نشان ہے، جنت کے جو در پر گئی۔ پیارے نبی کا پیارا نواسا حسین ہے، پیارے نبی کا پیارا نواسا حسین ہے، ہم کیا انبیاء کا سہارا حسین ہے، ہم کیا انبیاء کا سہارا حسین ہے۔ اور کل کربلا کے دشت میں پہچانتے نہ تھے، کل کربلا کے دشت میں پہچانتے نہ تھے، اب سب یہ کہہ رہے ہیں ہمارا حسین ہے۔ کل کربلا کے دشت میں پہچانتے نہ تھے، اب سب یہ کہہ رہے ہیں ہمارا حسین ہے۔ اے غاصبان باغ فدق کے پجاریوں، اے غاصبان باغ فدق کے پجاریوں، کس نے یہ کہہ دیا کہ تمہارا حسین ہے؟ اے غاصبین باغ فدق کے پجاریوں، کس نے یہ کہہ دیا کہ تمہارا حسین ہے؟ اور منبر پہ آ کے سید سجاد نے کہا، اور منبر پہ آ کے سید سجاد نے کہا، باد حسین نام ہمارا حسین ہے۔ کوئی اس گھر کا ہم پلہ نہیں بنتا، زمانہ لاکھ بھی چاہے مگر واللہ نہیں بنتا، زمانہ لاکھ بھی چاہے مگر واللہ نہیں بنتا۔ تو منت مانگ منت کر دعائیں مانگ لے، لیکن تو منت مانگ منت کر دعائیں مانگ لے، لیکن اگر ناراض ہو زہرا تو رضی اللہ نہیں بنتا، اگر ناراض ہو زہرا تو رضی اللہ نہیں بنتا۔ بہت ہمارے پاس فرماتے ہیں تم نے مجھے نہیں پہچانا، تم نے مجھے نہیں پہچانا۔ کیا کہا شاہ ابو ذر سے ملے گا کہ نہیں، کیا کہا شاہ ابو ذر سے ملے گا کہ نہیں، آپ کوزے کو سمندر سے ملے گا کہ نہیں، کیا کہا شاہ ابو ذر سے ملے گا کہ نہیں، آپ کوزے کو سمندر سے ملے گا کہ نہیں، نور کچھ مہر منور سے ملے گا کہ نہیں۔ ارے سوچتے ہو کہ میرے در سے ملے گا کہ نہیں، سوچتے ہو کہ میرے در سے ملے گا کہ نہیں۔ ارے شب کے پھندے میں گلا ڈال دیا جھول گئے، کیا میرا باب الحوائج کا لقب بھول گئے؟ ارے شب کے پھندے میں گلا ڈال دیا جھول گئے، کیا میرا باب الحوائج کا لقب بھول گئے؟ بہت اثر دعاؤں کو حق کے ولی سے ملتا ہے، اثر دعاؤں کو حق کے ولی سے ملتا ہے، وقار لفظوں کو حرف جلی سے ملتا ہے، وقار لفظوں کو حرف جلی سے ملتا ہے۔ وہ شرک کہہ تو رہا ہے اسے خبر ہی نہیں، وہ شرک کہہ تو رہا ہے اسے خبر ہی نہیں، اگر خدا سے بھی مانگو علی سے ملتا ہے، اگر خدا سے بھی مانگو علی سے ملتا ہے۔ اور سفر طویل ہو جتنا بھی راہ طوفاں میں، سفر طویل ہو جتنا بھی راہ طوفاں میں، مسافروں کو مگر اوبنے نہیں دیتا، سفر طویل ہو جتنا بھی راہ طوفاں میں، مسافروں کو مگر اوبنے نہیں دیتا۔ یہ رات جان کے بیٹھے تھے نوح کشتی میں، یہ رات جان کے بیٹھے تھے نوح کشتی میں، علی کا عشق کبھی ڈوبنے نہیں دیتا، علی کا عشق کبھی ڈوبنے نہیں دیتا۔ اور سورج کلام کر رہا ہے کہ کتاب لطف امیر حجاز پڑھنا ہے،
किताब लुत्फ़ अमीर हिजाज पढ़ना है, मैं क्यों चमकता हूँ मुझको ये राज पढ़ना है, मैं क्यों चमकता हूँ मुझको ये राज पढ़ना है, ये कह के आ गया मगरिब से डूबता सूरज, मुझे इमाम के पीछे नमाज पढ़ना है, मुझे इमाम के पीछे नमाज पढ़ना है। बतौर खास चीज समझना कि गुरूर इसको कभी हो नहीं जनाब नहीं, गुरूर इसको कभी हो नहीं जनाब नहीं, अली का नक्शे कदम है ये आफ्ताब नहीं, गुरूर इसको कभी हो नहीं जनाब नहीं, अली का नक्शे कदम है ये आफ्ताब नहीं। और जो पढ़ रहा है मुखालिफ फज़ाइल हैदर, दहन खराब है इसका सुखन खराब नहीं, दहन खराब है इसका सुखन खराब नहीं। अब बयान होता रहेगा ये रोज़े महशर तक, बयान होता रहेगा ये रोज़े महशर तक, अली का जिक्र है गूंगे का कोई ख्वाब नहीं, अली का जिक्र है और गूंगे का कोई ख्वाब नहीं। और है साथ इसलिए असगर को है साथ इसलिए असगर को कोई कह न सके, है साथ इसलिए असगर के कोई कह न सके, बसाया शहने वो सहरा जहां गुलाब नहीं, बसाया शहने वो। रहमल्लाहु मन क़रअल फ़ातिहा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यदना व नबियना व शफीअना व तबीब क़ुलूबिना मौलाना बिल क़ासिम तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन वलानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु फ़ी किताबिल मुबीन व हुवा अज़्ज़क़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़्क़ु बिल हक़्क़ि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। युसब्बिहु लिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ि मलकिल क़ुद्दूसिल अज़ीज़िल हकीम हुवल्लज़ी बअसा फ़िल उम्मीयीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही वयुज़क्कीहुम वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन। दुरूद बजे मोहम्मद व अब हज़रात आगे तशरीफ़ ले आएँ तो ये इंतशार ख़त्म हो जाए। एक दुरूद बजे मोहम्मद वाले मोहम्मद के। सिलसिला कलाम ज़हन आली में होगा कि इस अशरे की दूसरी मजलिस को ख़िताब करते हुए यही उन्वान मैंने लिया था और अपनी कतबत बयानी से इस आयत की कुछ बातों पर रोशनी डाली थी, बल्कि यूँ कहूँ कि आयत के कुछ लफ्ज़ों पर रोशनी डाली थी। एक तो इस सिलसिले में गुफ्तगू हुई थी कि युसब्बिहुलिल्लाहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़, कि ज़मीन और आसमान के दरमियान जो हर शय पाई जाती है वो किस तरह तस्बीह इलाही कर रही है, और इसकी कुछ मिसालें दी थी। और दूसरी गुफ्तगू इस सिलसिले में थी, गुफ्तगू का जो दूसरा रुख था वो इस सिलसिले में कि हुवल्लज़ी बअसा फ़िल उम्मीयीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम। तो इसमें सिलसिले कलाम में आपके ज़हन आली में होगा कि रसूल के लफ्ज़ पे कुछ वजाहतें की गई थी और अपनी कम इल्मी और कम मायगी इल्म का एतराफ़ करते हुए कुछ बातें आपके गोश गुजार की थी कि जिसमें रसूल के सिलसिले से ये फरमाया था, आगे की बात को रब्त देने के लिए, कि रसूल के माना ये है कि रसूल उसे कहते हैं अरबी लुगत में कि जिसका माना ये है कि भेजा हुआ, कि जिसको भेजा जाए। भेजने वाला मुरसिल होता है और जिसको भेजा जाता है वो मुरसल होता है, और जिसकी तरफ भेजा जाता है वो मुरसिल इलैह।
اور اسی سلسلے میں گفتگو میں آگے بات بڑھی تھی کہ بھیجنے کا تصور ہی وہاں آتا ہے جہاں دوری کا امکان پایا جاتا ہے. اگر ہم کوئی چیز کسی کو بھیجیں تو اس بھیجنے کے لفظ میں ہی یہ راز پوشیدہ ہے کہ وہ ہم سے دور ہے، تبھی یہ بھیجنے کا تصور آ رہا ہے. تو بھیجنے والا کون ہے؟ بھیجنے والا ہے خالق. اور بھیجا کس کے درمیان جا رہا ہے؟ مخلوقات کے درمیان، اخلاق کے درمیان، افراد انسانی کے درمیان. یعنی مخلوقات اور خالق کے درمیان کچھ دوری ہے جس کے لیے لفظ بھیجنا استعمال کیا گیا ہے. اور اسی میں یہ بات بھی آئی تھی کہ وہی خالق اپنے قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ نحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون، کہ ہم تم سے اتنے قریب ہیں کہ جس کی تم گمان بھی نہیں کر سکتے، جس کا تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. تو پھر ایک طرف دوری کا تصور اور ایک طرف قربت کا تصور، اور اس کے سلسلے میں وضاحت بھی کی گئی تھی کہ یہ جو دوری ہے مسافت کی دوری نہیں ہے. جو اللہ اور اخلاق کے درمیان دوری ہے، اللہ اور مخلوقات کے درمیان دوری ہے، یہ ڈسٹینس والی دوری نہیں ہے. یہ دوری ہے صفات کی دوری، یہ دوری ہے اوصاف کی دوری، یہ دوری ہے نقائص کی دوری. انسانی افراد یا افراد انسانی جتنا نقائص میں گرفتار ہوں گے، جتنا برائیوں میں ملوث ہوں گے، جتنا گناہ میں مبتلا ہوں گے، اتنا اس ذات مطلق سے دور ہوتے جائیں گے. اور جتنا اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ کرتے جائیں گے، اس ذات مطلق کے قریب ہوتے جائیں گے. یہاں تک گفتگو ہوئی تھی. اور اسی گفتگو کا اگلا جملہ یہ تھا کہ تو اب یہ طے ہو گیا کہ یہ دوری اوصاف کی دوری ہے. عبادت کا فلسفہ یہ ہے کہ جتنا عبادتیں کرتے جائیں اتنا پاک و پاکیزہ ہوتے جائیں. اور عبادت کے سلسلے میں یہ بھی ارشاد فرمایا گیا تھا کہ جیسے نماز کے سلسلے میں ارشاد ہوتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز وہ ہے کہ جو آپ کو برائیوں سے روکتی ہے. اب اگر نماز پڑھنے کے بعد برائیوں سے نہیں رک رہا انسان، تو معاذ اللہ بتانے والے نے یا تو نسخہ غلط بتایا، یا یہ جو عمل آپ انجام دے رہے ہیں یہ نماز نہیں ہے. روزے کے سلسلے میں کلام ہوا تھا کہ ہم نے تم پہ روزے رکھ دیے، اور آخر میں کہتا ہے اللہ کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ. تو اگر روزہ رکھنے کے بعد انسان کے اندر تقویٰ نہیں آ رہا ہے تو یہ فاقہ تو ہو سکتا ہے لیکن روزہ نہیں ہو سکتا. اب بات آگے بڑھاتے ہوئے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ رسول کو جن لوگوں کے درمیان، جن انسانوں کے درمیان، جس انسانی مخلوقات کے درمیان بھیجا گیا، اس انسان کی صفات کیا ہے، کہ کیوں رسول کو بھیجنے کی ضرورت پڑی اور رسول کی یہ ڈیوٹیز بنائی گئیں کہ وَيَتْلُو عَلَيْهِ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. ایک درود بھیجو محمد والے محمد. کہ رسول کے فرائض کیوں دیے گئے اور رسول کو کن کے درمیان بھیجا گیا. تو یہ جو ساری باتیں میں نے آپ کو پس منظر میں بتائیں، یہ پچھلی مجلس میں ان کا ذکر ہو چکا ہے. اب میں جس عنوان سے اور جس مضمون سے آپ کے سامنے گوش گزار ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ کو لگے کہ اس آیت سے اس کا ارتباط نہیں ہے، اس کا ربط نہیں، اس کا لنک نہیں. لیکن جیسے جیسے بات آگے بڑھے گی تو آپ کو لگے گا کہ اس آیت سے ہی ربط ہے. رسول کو بھیجا اس لیے گیا کہ وہ اپنی ان فرائض کو ادا کرے. یعنی ان فرائض میں وہ سارے راز مضمر ہیں جو انسان کو کمال کی منزل پہ لے جاتے ہیں. وہ کیا کرتا ہے؟ وہ قرآنی آیت کی تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، نفوس کا تزکیہ کرتا ہے، نفوس کو پاک کرتا ہے، اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. کس کو دیتا ہے؟ انسانوں کو. کون انسان؟ انسان جسے ہم اکثر عرف عام میں آدمی بھی کہتے ہیں. اس اسٹرکچر کے بنے ہوئے آدمی کو جو آپ کو ابھی دکھائی دے رہا ہے، یا آپ ہمیں دیکھیں یا خود کو دیکھیں، تو ذاتی تجربہ یہ ہے، اور آپ نے بھی کیا ہوگا، کہ اس اسٹرکچر کے انسان کو جس میں دو آنکھیں بھی دکھ رہی ہیں، دو پیر بھی دکھ رہے ہیں، دو ہاتھ بھی دکھ رہے ہیں، چل بھی رہا ہے، پھر بھی رہا ہے، کھا بھی رہا ہے،
اس غلطی میں نہ پڑ جائیے گا کہ یہ انسان ہے. اس حلیے کے دیکھیے دنیا میں جتنی مخلوقات ہیں، تھوڑی توجہ چاہوں گا میں آپ کی بہترین سماعتوں کے حوالے بات. اس دنیا میں جتنی مخلوقات ہیں، اس دنیا میں جتنے اللہ کی یہ مخلوقات پائی جاتی ہیں، چاہے وہ نباتات کے سلسلے میں ہو، چاہے وہ جمادات کے سلسلے میں ہو، چاہے وہ حیوانات کے سلسلے میں ہو، ان سب میں ایک بات ہی ہے مشترکہ علیہ کہ آپ نے جس کو دیکھا انسان کے علاوہ یقین مانیے اسی کو دیکھا. جس کو دیکھا یقین مانیے کہ اسی کو دیکھا. بات اور واضح کروں، اگر آپ شیر کو دیکھ رہے ہیں تو یہ شیر ہی ہے. اگر آپ ہاتھی کو دیکھ رہے ہیں تو یہ ہاتھی ہی ہے. اگر یہ کبوتر کو دیکھ رہے ہیں تو یہ کبوتر ہی ہے. اگر آپ نیم کے درخت کو دیکھ رہے ہیں تو یقین مانیے کہ یہ نیم کا درخت ہے. اگر آپ پہاڑ کو دیکھ رہے ہیں تو یقین مانیے یہ پہاڑ ہے. اگر آسمان کو دیکھ رہے ہیں تو یقین مانیے یہ آسمان ہے. اگر سمندر کو دیکھ رہے ہیں تو یقین مانیے یہ سمندر ہے. ہر مخلوق کی کچھ خاصیتیں معین ہیں، کچھ خصلتیں معین ہیں، کچھ مزاج معین ہیں. شیر کے مزاج میں اگر خوخار پن پایا جاتا ہے تو ہمیشہ پایا جائے گا. سانپ میں زہریلا پن پایا جاتا ہے تو ہمیشہ پایا جائے گا. اور پہاڑوں میں بلندی پائی جاتی ہے تو ہمیشہ پائی جائے گی. کبوتر معصوم ہوتا ہے تو ہمیشہ ہوتا ہے، مگر نہیں تھے تو اس انسان کی خصلتیں، نہیں تھے تو اس انسان کا مزاج. نہ اللہ جانے کہ اس انسان میں کیا ہے کہ کبھی یہ کبوتر سے زیادہ معصوم ہے، کبھی سانپ سے زیادہ زہریلا، کبھی شیر سے زیادہ درندہ ہے، کبھی پہاڑ سے زیادہ بلند، کبھی پستی میں ہے، کبھی سمندر کی گہرائی میں. ہر چیز کی کیپیسٹی معین ہے، ہر چیز کی تعداد معین ہے، ہر چیز کی خصلت معین ہے. نہیں معین ہے تو حسد انسان کی خصلت. آپ دنیا میں غور فرمائیں، ہر چیز کی خصلت معین ہے. بھائی رسول کس کے لیے آئے ہیں؟ انسانوں کے لیے نا. بھائی اس انسان میں خاص بات کیا ہے؟ یہ اشرف المخلوقات ہے کیوں؟ نہیں تھا تو انسان کی خصلت. کیا عجیب بات ہے حضرت انسان میں کہ خدا جانے ہم جانتے ہی نہیں یہ آنے والا انسان سانپ سے زیادہ زہریلا ہے یا شہر سے زیادہ درندہ، یہ کبوتر سے زیادہ معصوم ہے یا پھولوں سے زیادہ نازک، یہ بارود سے زیادہ سنگ دل ہے یا لوہے سے زیادہ گراں، یہ پہاڑ سے زیادہ اونچا ہے سمندر سے زیادہ گہرا. درود ہے محمد اس حضرت انسان کی خصلتیں نہیں چاہیے. برائیاں بھی اسی کے ساتھ سے درصد، اچھائیاں بھی اسی کے ساتھ سے سرزد. اگر یہ خیر پہ آ جائے تو ملک آباد کر دے، اگر یہ شر پہ آ جائے تو دنیا میں آگ لگا دے. جمبو جیٹ بوئنگ 747 کو سنا ہوگا آپ نے کہ 30,000 35,000 فٹ کی اونچائی میں بہت بڑے انجن ہوتے ہیں، بہت بڑی کیپیسٹی ہوتی ہے، لیکن اس کی کیپیسٹی فکس ہے. ایک ریل کا انجن 40-50 ڈبے لے کے چلتا ہے، بہت طاقت کا کام کرتا ہے، لیکن اس کی کیپیسٹی فکس ہے. نہیں فکس ہے تو حضرت انسان کی کیپیسٹی پتہ نہیں کتنے بلین ہارس پاور کی طاقت لیے ہوئے ہے. یہ کہاں تو یہ ایسا کہ پہاڑ کو کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، کہاں تو اتنا نازک دل کی پھول کی پنکھڑی سے زیادہ نازک. میں یوں ہی نہیں کہہ رہا. ابھی جنوری اور سردی کی رات آئے تو دیکھ لیجئے آپ، جنوری اور سردی کی رات میں آپ پھولوں کو دیکھیے تو گلاب کو دیکھیے، چمیلی کو دیکھیے، تو رات بھر وہ پھول کھلے رہتے ہیں اور صبح جب آپ جائیں گے تو شبنم کی بوندیں اسے اور خوبصورت بنا رہی ہوں گی. نہ پھول کی خوبصورتی میں کمی آئی ہوگی نہ اس کی خوشبو میں کمی آئی ہوگی. مگر انہی حضرت انسان کو جنوری کی سرد رات میں لٹا دیجیے آپ تو صبح یا تو انتقال ہو چکا ہوگا یا ہونے والا ہوگا. تو معلوم ہوا کہ پھول کی پنکھڑی سے زیادہ ملائم اور ڈائنامائٹ سے پہاڑ ہوا کہ بتا رہے ہیں کہ لوہے سے زیادہ سخت. درود بھیجے محمد. اگر اپنے پہ آ جائے تو سمندر کی گہرائی سے مٹی لا کے پتہ لگا لے. اگر بلندی میں جائے تو اونچے سے اونچے پہاڑ پہ جا کے جھنڈا پھیلا دے. چاند بڑا اپنے آپ پہ غرور کرتا تھا، چاند پہ چندریان یا اتار کے بتا دیا کہ تم نیچے ہم اوپر ہیں. سورج
کی شعاؤں کو انرجی کے طور پہ تبدیل کر کے انرجی بنا دی. یعنی حضرت انسان کی کیپیسٹی نہیں پتا, حضرت انسان کی خلقت ہی نہیں پتا, حضرت انسان کی خاصیت ہی نہیں پتا. شر پہ آئے تو دنیا کو برباد کر دے, نیکی پہ آئے تو دنیا میں تمام فلاح و بہبود کے کارنامے اختیار کرے. سارے اسکول بنائے اسی انسان نے, سارے یتیم خانے بنائے اسی انسان نے, سارے امام باڑے بنائے اسی انسان نے, ساری مسجدیں بنائی اسی انسان نے, پور ہاؤس بنائے اسی انسان نے, آرفنیج بنائے اسی انسان نے, سڑکیں بنائی اسی انسان نے, یتیم خانے کھائے اسی انسان نے, آباد کھایا اسی انسان نے, امام باڑے کے وقت کھائے اسی انسان نے. درود بر محمد یہی وہ انسان ہے جو اعلیٰ علیم میں ہے, یہی وہ انسان ہے جو اسفل السافلین میں ہے. جنت کے ہر درجے میں انسان, دوزخ کے ہر طبقے میں انسان, پستی میں انسان, ملندی میں انسان, نماز پڑھانے والا بھی انسان, نماز پڑھنے والا بھی انسان, جماعت میں جانے والا بھی انسان, جماعت پڑھانے والا بھی انسان, اور جب جماعت کھڑی ہو جائے تو جوتیاں چھڑانے والا بھی انسان. درود بر محمد و آل محمد. سوفسٹیکیٹڈ اور اتنی نازک اور اتنی مشکل مشین بنائی ہے اللہ نے اس انسان کو کہ آسانی سے آپریٹ ہونے والی نہیں ہے یہ. دیکھیے دنیا میں بڑی سے بڑی مشینیں آتی ہیں, آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں, سائنس اور ٹیکنالوجی کا زمانہ, ایک سے ایک مشینیں آتی ہیں. کچھ مشینیں تو اتنی قیمتی ہوتی ہیں کہ 50 لاکھ کی قیمت ہوتی ہے, کچھ کی 1 کروڑ کی قیمت ہوتی ہے. اچھا جب آپ 10 20 100 روپے کی کوئی مشین لاتے ہیں تو پھر چلانے کے لیے کسی انجینئر سے نہیں پوچھتے ہیں. جب آپ 150 روپے کی کوئی مشین لاتے ہیں تو استعمال کرتے ہو, کبھی صحیح چلتی ہے کبھی نہیں چلتی, بدل دیتے ہیں, اٹھا کے پھینک دیتے ہیں, پھر 50 روپے کے لیے آتے ہیں. ابھی کم سے کم اس مجمع کو تو میں دیکھ کے کہہ سکتا ہوں کہ 50 لاکھ کی اگر کوئی مشین لائی جائے, 50 لاکھ کی کوئی مشین لائی جائے تو پھر ہمت نہیں پڑتی اس کو چلانے کے لیے. اس کو چلانے کے لیے کوئی آپریٹر چاہیے ہوتا ہے, تو پھر پڑھا لکھا انسان کہتا ہے کمپنی سے ہی منگانا آپریٹر. آپریٹر اسی کمپنی کا ہو جس میں مینوئل بھی ہو. یعنی مشین کے ساتھ 2 چیزیں آتی ہیں, ایک تو مینوئل آتا ہے, اور مینوئل اپنے آپ سمجھ میں نہیں آتا, کبھی چینی لکھی ہوتی ہے, کبھی جاپانی لکھی ہوتی ہے, کبھی ایسے لفظ لکھے ہوتے ہیں جو چلا نہیں سکتا. تو کہا نہیں ایسے سمجھ میں نہیں آئے گا, اس کے ساتھ ایک انجینئر بھی آئے. حضرت انسان سے مہنگی تو کوئی مشین تھی نہیں, ایک کتاب اللہ کافی تھی, ایک رسول کو بھیجا گیا. دور پر حضرت انسان سے تو قیمتی کوئی مشین تھی نہیں. دنیا کی ہر مشین کی ماں تو خود انسان ہے, تو دنیا کی ہر مشین کو تو انسان چلا لے گا, انسان کو کون چلائے گا؟ جیسے ایسا ہوتا ہے نا 50 لاکھ کی 1 کروڑ کی مشین آئے اور اس میں پھر کچھ لوگ صلاح دینے لگے. ہوتے تو ہر طرح کے لوگ ہیں دنیا میں. دنیا میں تو ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جو آپ کو بتا دیتے کہ مرض کیا اور دوا کیا ہے, بھلے انہوں نے کبھی MBBS کا M بھی نہ پڑھا ہو. لیکن اس بھرے مجمع میں اگر کوئی پڑھا لکھا سنجیدہ آدمی ہوگا اور سینے میں درد ہوگا تو یہ کسی کے کہنے پہ جا کے آپریشن نہیں کرا لے گا جب تک ڈاکٹر کو نہیں دکھائے گا, یا جب تک کوئی کارڈیولوجسٹ نہیں کہے گا تو اس پورے مجمع کا اجماع کچھ نہیں کر سکتا. لیکن میں بڑا باریک اور لطیف جملہ کہہ رہا ہوں, اگر یہ پورا مجمع جو مجھ سے محبت بھی کرتا ہے, میرے ساتھ محبت کا اور میرے ساتھ عشق کا رویہ اختیار کرتا ہے, کوئی دشمنی نہیں ہے اس پورے مجمع کو, بڑی محبت کے ساتھ اس نے کہا کہ شعیب صاحب آپ کے سینے میں درد ہے, کوئی طریقہ نہیں ہے, آپ یہ کام کریں کہ آپ فوراً اپنے ہاتھ سے کرا لیں, یا کہیے تو ہم کر دیں, یا کہیے تو ہم آپریشن کر دیں. تو میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا آپ کی محبت کو سلام, لیکن میں ایسا کر نہیں سکتا. آپ پورا مجمع مل کے بھی یہ کہے کہ آپ کا آپریشن واجب ہو گیا تو میں نہیں مانوں گا. میں کہوں گا میں اس کی مانوں گا جو کارڈیولوجسٹ ہے. کیوں کہا وہ ایکسپرٹ ہے, وہ جانتا ہے کس طرح کرنا. تو اتنے بڑے دین کو ہم اجماع کے طور پہ طے نہیں کر سکتے ہیں. ہم اس بات پہ طے نہیں کر سکتے کہ چند عقلمند لوگ جھوٹے اور انہوں نے طے کر لیا کہ آپ سنبھالیے. جب اتنی حساس مشین انسان ہے تو کوئی انسان اس کو سنبھالنے لائق قوت اپنے اندر جب تک پیدا نہیں کر سکتا جب تک اللہ کی صلاحیت نہ دے.
भाई जर्मनी से आने वाली मशीन का इंजीनियर जर्मनी से आता है, कनाडा से आने वाली मशीन का इंजीनियर कनाडा से आता है, जापान से आने वाली मशीन का इंजीनियर जापान से आता है, तो अल्लाह के यहाँ से आने वाली मशीन का इंजीनियर भी अल्लाह के यहाँ से आएगा। दुरूद है मोहम्मद व आले मोहम्मद। और वो जब आएगा तो उसकी कुछ ड्यूटीज भी होंगी, उसे कुछ फराइज भी होंगे। तभी तो कहा जा रहा है कि वो यतलू अलैहि आयती, वो तिलावत कुरान की आयत कुरान की तिलावत करता है, वो युज़क्कीहिम और नफूस का तज़किया करता है और किताब व हिकमत की तालीम देता है। अज़ीज़ान गिरामी, ऐसे आलम में कि जब रसूल इस दुनिया में तशरीफ लाए उस वक्त उस अरब का मंजर क्या था? आलम जिहालत की धूप से ज़हनों के सोचने समझने की सलाहियत सल्ब हो चुकी थी। जिहालत और घनघोर जिहालत का आलम यह था कि लोग बेटियों को दफन कर रहे थे, छोटे छोटे मसलों पे 100-100 साल की लंबी लड़ाइयां लड़ी जा रही थी। जहां चोरी, जहां डाका, जहां राजनी, जहां खून और गारतगरी ये काम फख्र के समझे जा रहे थे, जहां मजदूरी जिल्लत का काम समझा जा रहा था, या यूं कहूं कि हर उल्टा सीधा हो गया था और हर सीधा उल्टा हो गया था। ऐसे माहौल में अल्लाह ने अपने नबी को भेजा। तो मैंने हाथ जोड़ के पूछा, माबूद ऐसे माहौल में दुनिया में तो और भी जगह थी, ये सबसे जाहिल तरीन इलाके में क्यों रसूल को भेजा? उस वक्त यूनान का कल्चर मशहूर था, उस वक्त ईरान का पर्शियन कल्चर मशहूर था, यहाँ तक कि हिंदुस्तान भी आज जैसा हिंदुस्तान नहीं था। आज जो हिंदुस्तान का आलम है ये वाला हिंदुस्तान नहीं था। ये आप जिस वतन में रह रहे हैं ये वतन इल्म और फलसफे का वतन है। ये उस वक्त इल्म और फलसफे के चर्चे हिंदुस्तान में थे, यूनान में थे, ईरान में थे, मिस्र का कल्चर मशहूर था। तो मैं हाथ जोड़ के कहूँगा, या अल्लाह रसूल अकरम को, रसूल खातम को, रहमतुल लिल आलमीन को मिस्र में भेज देता, यूनान में भेज देता, ईरान में भेज देता, हिंदुस्तान में भेज देता, ऐसे वहशी दरिंदों के बीच में, ऐसे दीवानों के बीच में, ऐसे गैर संजीदा लोगों के बीच में, ऐसे खूंखार लोगों के बीच में, कि जो हालत ये आलम थी कि जो बात बात पे लड़ते थे, जो अपनी बेटियों को दफन कर देते थे, ऐसे माहौल में क्यों भेजा? तो एक मिसाल से बात वाज़ेह हो जाए शायद। कहा कि एक प्रोग्राम करते हैं बहुत बड़ा और इसमें बहुत बड़े मशहूर खतीब को बुलाते हैं, हमारे जैसे टाइम पास जाकिर को नहीं, एक जिसका नाम इश्तिहार मुश्तहिद, उसको बुलाते हैं। बहुत बड़ा एक टेंट लगा, बहुत इंतजाम किया गया और उनको बुलाया गया और कहा गया ये आइए आपकी तकरीर सुनना है। और उनको बुलाया गया और बाकायदा वो आए प्लेन से और फिर वो आगे तकरीर करने जैसे ही बैठे मिंबर पे तो सामने जो मजमा देखा तो वो चौंक गए। सामने कुछ दीवाने उनको मुंह चुरा रहे थे। घबरा के उन्होंने बाईं तरफ देखा तो कुछ पागल हाथ में पत्थर लिए बैठे थे, वैशी दरिंदे। अब जब घबरा के दाईं तरफ देखा तो वो बच्चे हंस रहे थे। उनके समझ में आया क्या पढ़े, तैयार तो बहुत कुछ करके आए थे वो कि आज तो ये कर देंगे, आज तो वो कर देंगे, ऐसा सिक्का जमाएंगे कि यहाँ सीट पक्की हो जाएगी, ये महंगी जगह है, यहाँ सीट पक्की हो जाएगी। मगर सामने देखा तो कुछ दीवाने नजर आ रहे थे, इधर देखा तो कुछ वहशी दरिंदे थे, इधर देखा तो कुछ बच्चे थे। ज़हन ये उलझा के घबरा के नीचे आ गए। मैंने पूछा आपने तो कुछ भी ना पढ़ा, हमने तो बड़ा नाम सुन के बुलाया था। गुस्सा होकर बोले नाम कुछ सुन के बुलाया था तो कुछ सुनने वाले भी तो बुलाते, कुछ सुनने वाले भी बुलाते। मालूम ये हुआ कि संजीदा लोगों में, पढ़े लिखे लोगों में वाह करा लेना कमाल तकरीर तो है, मोजज़ा तकरीर नहीं है। संजीदा लोगों में वाह करा लेना कमाल तकरीर तो है, मोजज़ा तकरीर नहीं है। अगर रसूल को ईरान में भेजा जाता, रसूल को हिंदुस्तान में भेजा जाता, रसूल को यूनान में भेजा जाता, रसूल को मिस्र में भेजा जाता तो ये कमाल हिदायत तो होता, मोजज़ा हिदायत ना होता। दुरूद भेजे मोहम्मद व आले मोजज़ा हिदायत ना होता। अल्लाह ने अरब के नखलिस्तान में भेज के मोजज़ा हिदायत जाहिर किया है, इसीलिए तो सैयदुल अंबिया हैं। मोजज़ा हिदायत और क्या ड्यूटीज हैं?
وَيَتْلُو عَلَيْهِ آيَاتِهِ. کیا پس منظر ہے اس کا؟ تو مفسرین کہتے ہیں اس کا پس منظر یوں سمجھ لیجئے کہ جب گرمیوں کا زمانہ ہوتا اور شدت کی گرمی ہوتی ہے، مئی جون کی گرمی، تو اس گرمی سے زمین سخت ہو جاتی ہے، گرم ہو جاتی ہے، ایسے میں دانہ نہیں ڈالا جاتا ہے. پھر موسم بدلتا ہے، ہوائیں چلتی ہیں، بارشیں ہوتی ہیں، بارش کرم سے زمین ملائم ہوتی ہے اور اب اس لائق ہوتی ہے کہ اس پہ دانہ ڈالا جائے. اب اس لائق ہوتی ہے کہ اس پہ دانہ ڈالا جائے. تو اب کسان کا کام شروع ہوتا ہے کہ جب وہ نم زمین ہو جاتی ہے تو اس پہ دانہ ڈالا جاتا ہے اور پھر اس پہ شجر پیدا ہوتا ہے اور پھر کھیت لہلہاتے ہیں. تو رسول اگر آتے ہی لا الہ الا اللہ کا توحیدی بیج ان عرب کے جاہل دماغوں میں ڈال دیتے تو جل کے بھن جاتا. پہلے اپنے کردار کی روشنی سے ان کو اتنا بلند کیا تاکہ سمجھے تو کہ صداقت کسے کہتے ہیں، امانت کسے کہتے ہیں. درود بھیجو محمد. 40 سال اپنے کردار کے پانی سے عرب کے نخلستان کی زمینوں کو اس طرح سینچا کہ جو لوگ برائیوں کو فضل سمجھ رہے تھے انہوں نے پہچان لیا سچائی کسے کہتے ہیں، امانت داری کسے کہتے ہیں. جب ان کے اندر یہ جذبہ حمیدہ پیدا ہو گیا تو رسول نے ارشاد فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. درود بھیجو محمد و آلہ. وَيُزَكِّيهِمْ کیا ہے؟ اور وہ نفوس کا تزکیہ کرتا ہے. تزکیہ کرنا یعنی پاک کرنا. یہ سمجھ لیجئے کسی ظرف کو پانی سے دھونا. اگر اسلام کا حسین اور جمیل اور خوبصورت پیغام بغیر تزکیہ نفس کے بھیج دیا جاتا تو ہوتا کیا؟ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ وہ رات میں ہم نے ایک پیالے میں کھانا کھایا اور وہ جھوٹا پیالہ ہم نے اپنے پلنگ کے نیچے ہی رکھ دیا، اس میں وہ کھانا لگا رہا. تو وہ جو حشرات الارض ہیں، زمین پہ رینگنے والے کیڑے، انہوں نے بھی کھانا کھایا. یوں کہا جائے وہ بھی ہم پیالہ ہو گئے، اسی پیالے میں کھانا کھایا انہوں نے. اب وہ کیڑوں نے بھی اسی میں تھوڑا بہت، تو اب وہ جھوٹا پیالہ رکھا رہا. صبح کے وقت ایک بہترین قورمہ تیار ہوا اور کسی نے بنا پوچھے اس قورمہ اس میں ڈال دیا اس جھوٹے پیالے میں. ہم تو دیکھ رہے تھے، ہم نے نہیں بھائی ہم نہیں کھائیں. قورمے میں کمی ہے کہ نہیں؟ قورمے میں کوئی کمی نہیں ہے، تازہ ہے، بہترین بنا ہے، خوشبو بھی آ رہی ہے. کہ نہیں جھوٹے پیالے میں ہم نہیں کھائیں. خیر وہ نہیں کھایا کسی نے، وہ رکھ دیا. تھوڑی دیر بعد دیکھا کیا کہ وہ خراب بھی ہو گیا. تو معلوم ہوا قورمہ کتنا بھی عمدہ کیوں نہ ہو، ظرف اگر گندا ہے تو قورمے کو سڑا دے گا. قورمہ کتنا ہی عمدہ کیوں نہ ہو، ظرف اگر گندا ہے تو قورمے کو سڑا دے گا. رسول اپنے کردار کے پانی سے اگر عربستان کے کردار کو پاک نہ کرتے تو یہ اسلام کا سچا موتی اس میں جا کے سڑ جاتا. اور ایسا ہوا بھی کہ جنہوں نے ہدایت کا سرچشمہ صحیح نہیں پکڑا تو آج بھی دنیا میں دیکھیے یہ طالبان، یہ القاعدہ، یہ فلانے، یہ ٹھکانے، یہ جو ٹیررزم کے ایکٹ ہیں، یہ وہی گندے پیالے میں نکالے گئے اسلام ہیں جو سڑ گئے ہیں. محمد و آل محمد. یہ اسی گندے پیالے میں نکالے گئے اسلام ہے جو سڑ گئے ہیں. نفوس کا تزکیہ پہلے کرنا چاہیے تھا. اچھا یہ ہوا کیوں؟ جب رسول اللہ نے نفوس کا تزکیہ کیا تو یہ ہوا کیوں؟ یہ بریک کیسے ہو گیا بعد میں؟ یہ ہو رہا ہے 1400 سال بعد. تو اب ایک لطیف بات سن لیجئے جو ابھی 15-20 منٹ کے پہلے ہمارے دماغ میں آئی آپ کی محبتوں کے سلسلے میں. یہ 1400 سال پہلے سے جو رسول نے تزکیہ نفس کیا تو یہ ہوا کیوں؟ کیا ایسا اسلام بھی موجود ہے؟ تو ہم تو پیدا ہوئے 1400 سال بعد رسول کے، مگر دنیا کے سلیکشن میں ہم کتنے خوش نصیب تھے کہ مسلم گھر میں پیدا ہوئے. بھائی اگر جو میتھ جانتے ہوں گے، پروبیبلٹی پڑھتے ہوں گے تو پروبیبلٹی میں بہت کم چانس ہوتا ہے کہ جو آپ چاہیں وہ مل جائے. آپ تو بڑے خوش نصیب ہیں
हम तो बड़े खुश नसीब हैं कि हम मुस्लिम घर में पैदा हुए, लाखों सजदे करें तो कम है शुक्र के, तो हम ऐसे घर में पैदा हो गए, तो हम बड़े खुश नसीब, तो हम बड़े खुश थे। इत्तेफाक से घर भी मजहबी मिल गया था। या आप में से किसी की भी कहानी है? इत्तेफाक से घर भी मजहबी मिल गया था, तो हमारे घर में मुसल्ला भी था, अलम भी था। तो हम बढ़ने लगे इसी दरमियान और लोगों से सीखते रहे, बुजुर्गों से। हमारे यहाँ बुजुर्गों का एहतराम भी सिखाया गया था, मजलिसें भी होती थी। तो हम धीरे धीरे बड़े होने लगे, समझदार हो गए, बालिग हो गए, आँख लाने लगी, तो हम खुश थे कि हम मुसलमान। अचानक पता नहीं क्या हुआ कि हम जब इधर मोहल्ले में निकलते थे, इधर उधर जाते थे, तो जो बुजुर्ग हजरात मिलते थे जिनकी इज्जत हमें करना सिखाई गई, तो वो कहने लगे आप गुमराह हैं, आप सही राह पे नहीं हैं, आप गुमराह हैं। हम बड़े कबीला खातिर हुए, बड़ा हम तो इतने शुक्र के सजदे कर रहे थे कि इस्लाम में पैदा हुए। लोग कहने लगे आप गुमराह हैं। अब हमें समझ में ना आया कि हम क्यों गुमराह हैं। हम तो अपने हिसाब से सारी चीजें कर रहे थे, और फिर वो लाखों सवाल हमारी तरफ, हमें सवालों को टारगेट बना दिया गया। ये अलग क्यों सजाते हैं आप? ये ताजिया क्यों रखते हैं आप? ये सुलझना क्यों निकालते हैं आप? ये आप सजदा किस पे करते हैं? ये वुजू किस तरीके से करते हैं? ये एहराम हज कैसे बांधते हैं? ये खुम्स कहाँ से लाए हैं आप? हमें तो सवालों को टारगेट बना दिया गया। हम पढ़े लिखे तो थे नहीं ज़्यादा, हम जाहिल थे, मगर एक चीज़ हमने ये गौर की कि हमारे सिलसिले में लोगों को बेचैनियाँ बहुत थी। हमारे सिलसिले में लोगों को बेचैनियाँ बहुत थी। तो वो भी मोहल्ले के बुजुर्ग थे, वो भी कहते थे, वो भी बुजुर्ग थे। अच्छा, हमें बुजुर्गों का एहतराम क्यों सिखाया गया था कि हम पढ़े वढ़े तो नहीं थे, मजलिसों में जाते थे, तो हमने सुना था वहीं पे कि एक बहुत बुजुर्ग शख्सियत थे, दो बच्चे, तो वो दो बच्चे जब जा रहे थे तो वजू करने, तो उन्होंने देखा कि एक बुजुर्ग जो है गलत वजू कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ये देखिए कि हम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो हमें तभी से बुजुर्गों का एहतराम पता था कि बुजुर्गों का एहतराम करना चाहिए। हमने ये नहीं देखा कि कभी किसी ने उठ के अपने रसूल को टोका हो कि जैसा शक आप पे आज हुआ, इससे पहले कभी नहीं। हमने बुजुर्गों की बेहतरामी नहीं देखी असल में। हमने हमेशा यही देखा कि बुजुर्गों का एहतराम। तो हमने कहा ठीक है, हम आपकी बात ही मान रहे। तो उनका कि हमने कहा वजह क्या है? उनका ये जो आप कर रहे हैं, ये जो आप समझ रहे हैं, ये सही राह नहीं है। हमने कहा हम तो इसलिए कर रहे हैं कि जन्नत चले जाएं। उनका नहीं, ये रास्ता जन्नत नहीं जाता। फिर एक दूसरे बुजुर्ग मिले, उन्होंने कहा कि नहीं, ये रास्ता भी जन्नत नहीं जाता। अच्छा, बहुत से बुजुर्ग हो गए। पहले तो हमारे मुकाबले में एक ही बुजुर्ग थे, अब उनमें भी से बहुत से बुजुर्ग हो गए। वो भी आपस में लड़ रहे थे। वो कह रहे थे हमारा रास्ता जन्नत जा रहा है, वो कह रहे थे हमारा रास्ता जन्नत जा रहा है, वो कह रहे थे हमारा रास्ता जन्नत जा रहा है, और सब थे मुसलमान। हमें समझ में नहीं आ रहा। अगर कोई गैर मुस्लिम हम पे कहता कि आप गुमराह हैं, आप राह हक से फरार इख्तियार कर रहे हैं, हमें तो यही तो बताया गया था कि दुनिया जो है वो जन्नत का रास्ता है, यहीं से होकर जाना है सिरात मुस्तकीम पे। अब ये हमें भटका रहे थे। वो कह रहे थे हमारा रास्ता सही है, वो कह रहे थे हमारा रास्ता जन्नत जाता है, वो कह रहे थे हमारा रास्ता जन्नत जाता है। सब यही कह रहे थे कि हमारा रास्ता जन्नत जाता है। अच्छा, सब में इंतशार था, लेकिन हमारे मामले में सब एक हो जाते थे। हमारे मामले में सब एक हो जाते थे, आपस में सब एक दूसरे को कहते थे, लेकिन जब हमारा मामला आता था तो तय कर देते थे कि इनको तो जाना ही नहीं है। हम भी खामोश थे भाई कि हम क्या पढ़े लिखे थे, नहीं जवाब दे नहीं पाते थे। तो हमने एक दिन झुंझला के अपने घर में आके पूछा अपने वालिदैन से, अपने चचा से, अपने बड़े बाप से कि हमने क्या सिखा दिया आपने हमें, ये क्या तालीम दे दी आपने हमें। वो कहते हैं कि नहीं, तुम्हारा रास्ता सही नहीं। वो कहते हैं हमारा रास्ता सही है। तो हमारे घर वालों ने भी यही जवाब दिया कि जो हमारे आलिमों ने बताया वही हमने तुमको बता दिया। हमने उनसे जाके पूछा, उनका कि हमारे आलिमों ने भी यही बताया है। हमने दूसरे से जाके पूछा, उन्होंने कहा हमारे आलिमों ने भी यही बताया है। फिर हमने तीसरे से जाके पूछा, उनका हमारे आलिमों ने यही बताया। तो हमने ये तय किया, दिमाग में सोचा, समझदार तो हो गए थे, हमने सोचा कि इसका मतलब ये है कि दोज़ख हम अपनी गलतियों से नहीं जाएंगे, आलिमों के गलत इंटरप्रिटेशन की वजह से जाएंगे। दोज़ख हम अपनी गलतियों से नहीं जाएंगे, मुल्ला जी के गलत इंटरप्रिटेशन की वजह से जाएंगे। तो फिर हमने थोड़ा गौर करना शुरू किया कि हम तो सही रास्ता ढूंढ के रहेंगे, अब्बा कुछ भी कहते रहे। तो हमने पूछा कि अच्छा ये क्या
सबसे पूछा कि ये आपने कहाँ से कहा, तो उनका नहीं पढ़े लिखे लोग थे, उनका आइए हम कुरान में आपको दिखाते हैं। तो उन्होंने कुरान में दिखाया तो अपना दावा साबित किया, उन्होंने कुरान में दिखाया तो अपना दावा साबित किया, उन्होंने कुरान में दिखाया अपना दावा, हम तो उलझ गए। फिर हमने कहा अच्छा उनका हदीस में भी है। फिर हदीस की मोटी मोटी किताबें हमने आज तक देखी ना थी, हमने तो सिहाए सित्ता सुनी थी, हमने तो अपने आप कुतुब अरबा सुनी थी, हमने सोचा कोई 4 किताबें होंगी। गए तो पूरी लाइब्रेरी मौजूद थी, एक एक किताब की 12-12, 15-15 जिल्दें मौजूद थी। यहाँ एक वर्ष तो पढ़ा नहीं जाता अरबी का, वहाँ इतनी जिल्दें कौन पढ़ेगा। हमने पूछा क्या लिखा, काला रसूलुल्लाह, देखिए वही बात लिखी जो हम कह रहे थे। उन्होंने दिखाया काला रसूलुल्लाह, देखिए वही बात तो लिखी जो हम कह रहे थे। उन्होंने कहा देखिए काला रसूलुल्लाह वही बात तो लिखी है। अब दिमाग एकदम कंफ्यूज हो गया, वापस आए, फिर कुछ सोचा, फिर गए उन्हीं आलिमों के पास, क्योंकि हल तो निकालना ही था। फिर गए उनके पास, कहा हमने क्या ये बताइए क्या कुरान में कंट्राडिक्शन है? भाई आप अपने हिसाब से कुरान की तफसीर कर रहे हैं, आप अपने हिसाब से कुरान की तावील कर रहे हैं, आप अपने हिसाब से कुरान की तावील कर रहे हैं, तो क्या कुरान में कंट्राडिक्शन है, कुरान में कोई तजाद है? मतलब कैसी बात करते हो, कैसे जाहिल आदमी हो, क्या तुमने कुरान में पढ़ा नहीं है कि अगर इस कुरान में इख्तिलाफ होता, अगर इस कुरान में तजाद होता तो तुम इख्तिलाफ कसीर पाते? इस कुरान में कोई तजाद नहीं, कोई कंट्राडिक्शन नहीं। तो हमने कहा ये बताइए तो क्या रसूल अल्लाह के कौल में? कहा मादल्ला कैसे कुफ्र बकते हो, रसूल के लिए तो पहरा लगा हुआ, ये तो वही बोलते हैं जो वही होती है, तो ये तो कंट्राडिक्शन है ही नहीं। तो हमने कहा फिर वजह क्या है कि कुरान में कोई तजाद है ना हदीस में कोई तजाद है, तो फिर हम करें क्या? तो हमारे समझ में तो आया नहीं, हम घर आके बैठे, हमने कहा अब इनसे पूछना तो बेकार है भाई, इनसे क्या करें पूछ के, सब अलग अलग बातें बता रहे, मेरे तो समझ ही में नहीं आया किससे पूछें। आज हमने सोचा चलो नेताजी से पूछते हैं, हर मसले का हल तो नेताजी ही करते हैं। तो नेताजी ने कहा कि हम मसले का हल एतबार से करते हैं, बैठे हुए भी इत्तेफाक से नेताजी, इनका मसले का हल इत्तेफाक से करते हैं, जिसके ज्यादा वोट वही बात सही। और सबसे बड़े नेता तो वो थे बाद रसूल, जिसके पास ज्यादा वोट वही खलीफा दुरूद पढ़े मोहम्मद। तो हम तो वोट के बेस पे करते हैं, हम नहीं दलीलें देते हैं। पूछा किससे जाए? डॉक्टर से, पर डॉक्टर से कहूँगा नहीं हम जिस्मानी इलाज करते हैं, रूहानी इलाज नहीं करते हैं। तो पूछे किससे? वकील से, उनका नहीं बस हम इंडियन पीनल कोड जानते हैं, IPC जानते हैं। अब हम किसके पास जाएं? उन्हीं आलिमों के पास जाएं, उन्होंने भटकाया था। तो हमने सोचा कि इन आलिमों से पूछे कि आपने कहाँ से लिया था। तो उन्होंने बताना शुरू किया सिलसिला कि हमने तबे ताबईन से और ताबईन से और सहाबा से। फिर हमने सहाबा ने किससे लिया? कहा रसूल से। हमने कहा चलो हटाओ, फिर रसूल के पास चलते हैं। तो हम बैठे टाइम मशीन में, अगर आइंस्टीन की थ्योरी पढ़ी हो तो टाइम मशीन वो मशीन है जिसमें आप पीछे भी जा सकते हैं, आगे भी जा सकते हैं। हम बैठे टाइम मशीन में, हमने सेट किया टाइम 1400 साल ठीक पहले रसूल के सामने खड़े। अब रसूल का आफाकी हमने शख्सियत देखी, हम कांपने लगे, थर-थर नूरानी चेहरा कांपने लगे, जल्दी जल्दी सारी बातें कही, रसूल अल्लाह ये बताइए, ये बता रहे हैं, ये बता रहे हैं, ये रसूल अल्लाह ने कहा सांस ले लो, सांस ले लो। ये बता रहे हैं, ये बता रहे हैं, ये बताएं, क्या करें हम? कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या आपने अलग अलग बातें बताई? कहीं नहीं, अलग अलग बातें नहीं बताई, हमने तो एक ही बातें बताई। तो उनका ये अलग अलग क्यों बता रहे हैं? कहा हमने तो एक ही बताया था, इन लोगों ने बताया नहीं तुम्हें। कि इन्होंने क्या नहीं बताया? उनका हमने तो पहले कह दिया था, हम तुम्हारे दरमियान 2 चीजें छोड़ के जा रहे हैं, एक कुरान, एक अहले बैत। इनका दामन न छोड़ना, लन तदल्लु बादी, इसके लिए तुम गुमराह नहीं होगे। अब जो जिसने इनका दामन छोड़ा है बस वही गुमराह है। दुरूद पे मोहम्मद जहां ये दामन झूठा वहां तजाद आ गया, वहां कंट्राडिक्शन आ गया। तो इसी आयत के दायरे में जो मैं तारीफ कर रहा हूं रसूल की, वो तिलावत कुरानी की आयत कुरानी की तिलावत करता है। तो अब ये बताइए आप हमें कि रसूल के बाद भी तो तज़किये नफ्स की जरूरत पड़ेगी। रसूल के बाद भी तो कोई तिलावत कुरानी की उसी तरह करे जिस तरह रसूल करते थे। रसूल के बाद भी तो कोई इल्म हिकमत उसी तरह बताए जिस तरह रसूल बताते थे। भाई मैं हाथ जोड़ के कहूंगा कि इस्लाम की फतह दूर दूर तक ले जाए,
اسلام کی سرحدیں بڑھانا اچھا کام ہے، لیکن یہ رسول کے منصب نہیں ہے۔ قیدیوں کو آزاد کرنا، قیدیوں کو سزا دینا ہو سکتا ہے اچھا کام ہو، اسلام کے پوائنٹ سے سرحدوں کی حفاظت کرنا ہو سکتا ہے اچھا کام ہو، سزا دینا ہو سکتا ہے اچھا کام ہو، لیکن یہ رسول کے منصب کے کام نہیں ہے۔ تو آپ مجھے کہنے دیجئے کہ رسول کے جانشین بننے کا حق اسی کو ہے کہ جس میں یہ صلاحیتیں پائی جاتی ہوں جو رسول میں پائی جاتی ہیں۔ اس لیے کہ بعد رسول کوئی کم سے کم ایسا تو ہو کہ جسے جانشین کہا جائے۔ اب یہاں پہ میں آیت اللہ علی نقی صاحب کا جملہ کوٹ کروں کہ وہ کہا کرتے تھے، اور مثال کیا خوبصورت انہوں نے دی کہ جب یہ ہندوستان اور پاکستان کا بٹوارا ہوا اور اس کا ڈویژن ہوا تو اس وقت ہوا کیا؟ اس وقت ہوا یہ کہ داخل خارج اصل معنی میں تبھی ہوا جو آج آپ مکانوں میں کراتے ہیں۔ جو داخل تھے وہ خارج کر دیے گئے اور جو خارج تھے وہ داخل ہو گئے۔ اب مان لیجئے ادھر کے ایک ڈاکٹر صاحب اپنا مکان چھوڑ کے ادھر آ گئے، تو ڈاکٹر صاحب کے مکان میں جو چلا جائے گا وہ ڈاکٹر صاحب کا جانشین نہیں کہلائے گا، مکان میں یا ان کے مکتب میں بیٹھ جانے والا ان کا جانشین نہیں کہلائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مان لیجئے ڈاکٹر صاحب ادھر آئے اور وہ مکان پہ کوئی شاعر صاحب چلے گئے، تو اب یہ نہیں ہوگا کہ جو ڈاکٹر صاحب کے مریض ہیں وہ شاعر صاحب کی طرف رجوع کریں کہ ڈاکٹر صاحب تو چلے گئے اب آپ ہی علاج کیجئے۔ تو ہو سکتا ہے شاعر صاحب ایسا علاج کریں کہ زندگی میں کبھی آنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ ارے دوسری مثال لے لیجیے کہ ادھر سے کوئی عالم دین تھے، وہ ادھر سے آ گئے، وہ ہوائے انقلاب میں اڑ کے ادھر آ گئے، ان کی جگہ پہ کوئی حکیم صاحب آ گئے، تو عالم صاحب تو فتوے دیا کرتے تھے، اب یہ نسخے بتایا کرتے ہیں، تو ایسا تو نہیں ہوگا کہ کوئی ان کے نسخے سے ان کا فتوا لے لے۔ اچھا یہ جو مثالیں ہم دے رہے ہیں اور آپ کے اذان عالیہ کو معطل کریں، یہ جو مثالیں ہم دے رہے ہیں حکیم کی یا عالم کی یا ڈاکٹر کی یا شاعر کی، یہ کم سے کم الگ الگ اختیار سے پڑھے لکھے تو ہیں۔ ہاں ڈاکٹر کا مقابلہ شاعر نہیں کر سکتا، ہاں حکیم کا مقابلہ عالم نہیں کر سکتا یا عالم کا مقابلہ حکیم نہیں کر سکتا، مگر ہیں سب اپنے فن کے ماہر، یعنی کوئی نہ کوئی فن تو ہے۔ یعنی جانشین ہونے کے لیے اتحاد جگہ نہیں ہونا چاہیے، اتحاد عمل ہونا چاہیے۔ یعنی ڈاکٹر ہو تو ڈاکٹری ہو، انجینئر ہو تو اس کی جگہ پہ انجینئری ہو۔ اچھا چلیے اتحاد عمل بھی ہو گیا، مان لیجیے گھر سے آئے تھے ایلوپیتھی کے ڈاکٹر اور آپ چلے گئے وہاں ہومیوپیتھی کے ڈاکٹر، تو یہ جو ہے وہ ایلوپیتھی کے حساب سے علاج کرتے تھے، وہ ہومیوپیتھی کے حساب سے بات کرتے تھے، تو جو ان کے مریض ہیں وہ ان پہ اعتبار نہیں کریں گے، جو ان کے مریض ہیں وہ ان پہ اعتبار نہیں کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اتحاد عمل کے ساتھ ساتھ طریقہ عمل بھی وہی ہونا چاہیے۔ اتنے جملے تو مولانا علی نقی صاحب کے ہیں، اب ایک جملہ میں نے بھی اس میں جوڑ دیا کہ اگر مان لیجیے ڈاکٹر بھی سیم ہو تو ایک وہ ڈاکٹر ہوتا ہے جو بہت سینئر ڈاکٹر ہوتا ہے، ایک وہ ڈاکٹر ہوتا ہے جو بالکل فریشر ہوتا ہے۔ تو جب سینئر ڈاکٹر کو کوئی دکھاتا ہے اور اس کا مریض دیکھتا ہے یہ تو ہمارے ہی برابر ہے، 18-20 سال کا 22 سال کا لڑکا، اس کو کیا دکھائے؟ یعنی صلاحیت عمل میں بھی اتحاد ہونا چاہیے، یعنی جانشین وہ بنے جو عمل کے اعتبار سے بھی وہی ہو، صلاحیت عمل کے اعتبار سے بھی وہی ہو، طریقہ عمل کے اعتبار سے بھی وہی ہو۔ تو اگر کوئی تلاوت قرآنی کی آیات کرتا ہو تو آپ سمجھ لیجئے کہ وہ جانشین رسول ہے۔ ہم نے تو دیکھا ہے چھوٹا بچہ جب پیدا ہوا گود میں آیا کہ توریت سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں یا قرآن سناؤں؟ تو آیات قرآنی کی تلاوت ویسا ہی کرتا ہوں جیسے وہ کرتے ہوں۔ ابھی حکمت عمل بات لمبی ہو جائے گی، دوسری مجلس بھی ہے تو بات کو سمیٹ کے کہوں کہ حکیم بھی ایسا ہی ہو کہ جیسا اس کا پہلے والا تھا، حکمت بھی وہی ہو۔ حکمت کے یہاں معنی دانائی کے بھی ہوتے ہیں، دانش مندی کے بھی ہوتے ہیں، عقل مندی کے بھی ہوتے ہیں۔ تو حکمت ایسی ہو کہ اس عظیم الشان اسلام کے عظیم الشان خلفائے راشدین کو کہنا پڑے کہ اگر آپ نہ ہوتے تو ہلاک ہو جاتے۔ درود محمد عزیزان گرامی،
تو یہ نتیجہ جو ہوا وہ اس لیے ہوا کہ ہم نے دامن اہل بیت چھوڑ دیا. تو آج آپ کو اسلام اس طرح سے دکھائی دے رہا ہے. اسلام کو ہائی جیک کر لیا ملوکیت اور ملائیت نے. اسلام وہی تھا، وہ ڈاکٹر کلب صادق صاحب کا جملہ ہے کہ اسلام اسی طرح تھا شدھ و پوتر کی جیسے گنگا گنگوتری سے چلتی ہے تو ایک دم پاک ہوتی ہے لیکن کانپور تک آتے آتے میلی ہو جاتی ہے. تو اسلام جب رسول کے گھرانے سے چلا تو ایک دم پاک اور شفاف تھا. 1400 برس بعد میں ملوکیت اور ملائیت کا اس طرح سے زہر شامل ہو گیا کہ اسلام کا چہرہ بدنما ہو گیا. اسی اسلام کو بچانے کے لیے اسی محمد کا نواسا، اسی علی کا جانشین کربلا کے میدان میں آیا تھا. کربلا کے میدان میں آیا تھا اور یہ وہ دن چل رہے ہیں ہائے کہ جس کا رہبر سجاد ہے. مولا حسین آپ کی منزلوں کو سلام، مولا حسین آپ کی بہترین قیام کو سلام، مولا حسین آپ کی شہادت کو سلام. مگر میرے مولا ابھی جناب سجاد کا پورا زخم نہیں ہوا ہے، ابھی ان کی منزلیں پوری نہیں ہوئی ہیں، ابھی ان کے مسائل پورے نہیں ہوئے ہیں، ابھی ان کے مسائل پورے نہیں ہوئے. آج جانے گرامی اگر آپ دیکھیں تو دنیا میں 3 طرح کی آزمائشیں ہوتی ہیں، 3 طرح کے امتحان ہوتے ہیں. ایک امتحان دولت کا ہوتا ہے، ایک امتحان مال کا ہوتا ہے. یہ بھی بہت بڑا امتحان ہے لیکن پھر بھی یہ پار کر لیتے ہیں لوگ. دولت لٹ جاتی ہے، فرق پڑتا ہے مگر اتنا فرق نہیں پڑتا. اس سے سخت امتحان جان کا امتحان ہوتا ہے، اس سے سخت امتحان جان کا امتحان ہوتا ہے. اے ناصرین حسین تمہاری شہادت پہ سلام کہ تم نے اپنی جان بھی دی اور تم نے اپنا مال بھی دیا. مگر ہاں اس سے بھی ایک سخت امتحان آبرو کا امتحان ہوتا ہے، اس سے ایک سخت امتحان غیرت کا امتحان ہوتا ہے. اور یہ جملہ جب تک میں سمجھا نہیں لوں گا مسائل میں آگے نہیں بڑھوں گا. قرآن میں صبر ایوبی مشہور ہے، جناب ایوب کا صبر مشہور ہے. جناب ایوب کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ان کا جب محل گرا تو ان کے بیٹے دب کے مر گئے، ان کی زمینیں برباد ہو گئیں. خود جناب ایوب بیمار ہو گئے، زمین گیر ہو گئے، زمین پہ لیٹے رہتے تھے. یعنی بیٹے بھی برباد ہو گئے، مال بھی برباد ہو گیا. حالت یہ آئی کہ ان کی زوجہ رحمہ جس کا نام تھا دوسروں کے گھر میں کام کرتی تھی. شیطان نے گھر کے مالکوں کو بھڑکایا، ناموس کی عزت پہ سوال آیا کہ بال کاٹے. ایک مرتبہ جناب ایوب نے بارگاہ الہی میں دست دعا بلند کر دی، مالک اب برداشت نہیں ہوتا. بیٹوں کو امتحان دیا کچھ نہیں کہا، مکان کا امتحان دیا کچھ نہیں کہا، زمین کا امتحان دیا کچھ نہیں کہا. کہا جبریل اب امتحان نہیں دیا تو ناموس کا امتحان نہیں دے سکتے. تو قرآن نے جناب ایوب کو صابر کہہ کے مخاطب کیا. اب مجھے کہنے دیجئے جناب ایوب کے صبر کی جہاں انتہا ہوتی ہے سید سجاد کے صبر کی وہاں ابتدا ہوتی ہے. جناب سجاد کے صبر کی وہاں ابتدا ہوتی ہے. ہمارے 5ویں امام کہتے ہیں کہ ہمارے بابا 40 سال تک روتے رہے اور بار بار کہتے رہے کروا شام کے وہ 7 مراحل ایسے تھے کہ جس سے کلیجہ منہ کو آتا ہے. بس ہو سکتا ہے میں پڑھ پاؤں کہ نہ پڑھ پاؤں، اگر پڑھ پایا تو شاید ہی کوئی ہوگا ایسا جس کے پتھر دل جس کے آنکھوں سے آنسو نہ نکلے. شام کے وہ 7 مراحل ایسے تھے کہ جو بابا ہمارے بار بار یاد کر کے روتے تھے. کسی نے پوچھنے والے نے پوچھا وہ کون سے مراحل تھے؟ کہ پہلا مراحل وہ یہ تھا کہ دربار شام تھا، بازار شام تھا، نہ محرموں کا پردہ تھا، ہاتھ میں پتھر تھے اور سیدانیاں گھڑی تھی. کا دوسرا مرحلہ کیا تھا؟ کا دوسرا مرحلہ یہ تھا کہ چھتوں میں بالا خانوں پہ عورتیں کھڑی تھی. آئے صاحب اولاد ہو کے تو سینے میں ہاتھ رکھ کے سوچنا. چھتوں میں عورتیں کھڑی ہوئی تھی، جو چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے ساتھ تھے نا ان پہ گرم پانی ڈالتی تھی. بچے لہر کے ماں سے چپٹ جاتے تھے. اماں یہ بھی تاریخ میں ملتا ہے کہ جلتے ہوئے انگارے ہمارے مولا پہ ڈالے جاتے تھے. امام کی سر کی کھال جلتی تھی، امام
तो तीसरा मरना सुनो। अरे इस आलम में जो मक्का का जो इमाम था ना, जो सरदार सैयद था, जानते हो उसे कहाँ बिठाया गया? कहा इमाम सज्जाद को वहां बिठाया गया जहाँ गुलाम बैठे थे। कहाँ बिठाया गया जहाँ गुलाम बैठते थे, मौला सर नहीं उठाते थे। ये वही कूफा है जहाँ मेरे दादा की हुकूमत थी। कहा और क्या मरहले थे? कहा एक मरहला ये था कि दरबारे आम था, शराबी बैठा हुआ था, वो इशारे से हमारी माँ बहनों के तरह इशारा कर करके कहता था ये अली की बेटी है, ये मोहम्मद की नवाजी है। हाय गैरत सज्जाद, अला लानतुल्लाह अला कौमिज़ ज़ालिमीन से आलमुल लज़ीन जनमू व मुख्तलिफीन यनतलून मातम हुसैन। से
اتنی اذیت سہ نہ سکے گا حال یہ اپنا کس سے کہے گا خوش سے آ کر بیمار اٹھے گا کون جو بیمار ہے بھیا مانوں میں احسان تمہارا چھوڑ دو یہ ہے تم کا ہمارا کوئی نہیں ہے اس کا سہارا کون جو بیماری ہے بھیا کہتی تھی آدا سے سکینہ سونے